تو جان لیتے ہیں سب سے پہلے شب برات کی اہمیت کہ شب برات کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پا کر تشویش میں آ کر ڈھونڈتی پھرتی نکلی تو جنت البقیع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی جانب سر اٹھایا کھڑا پایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نصف شعبان کو نصف رات کو آسمان کی طرف منہ اٹھائے کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان پر دنیا آسمان پر اللہ پاک جلوہ گر ہوتے ہیں اور کرب قبیلہ جو کہ بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا اس میں جتنی بھی بکریاں ہیں اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے اس بات کو کہیں کہ اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آج کی رات کی فضیلت اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی کہ فضیلتیں اور بھی ہیں لیکن فضیلت یہ جو ہے کہ اللہ پاک تمام گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے۔ کیا یہ مطالب کیا یہ باتیں ان تمام لوگوں کو پتہ ہے جو آج کی رات جو ہے اس گھڑی سے اس کی اہمیت سے فیض حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے بہت ساری اور بھی باتیں جو کہ یوتھ اور نیشن اس سے بخوبی واقف نہیں اور نہ جانے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اگینسٹ کس طرف چل نکلی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس پروگرام میں شامل کریں گے مذہبی اسکالرز کو اور کچھ یوتھ کے چیئرمینس کو بھی اور جانیں گے ان تمام مسائل پر یہ جو باتیں ہیں کہ مذہبی طور پر جو ہے ہم جس طرح اپنے مذہبی تہوار کو بہت زیادہ ماڈرنائز کر رہے ہیں اور اس میں وقتاً فوقتاً انقلاب دیکھنے میں آ رہا ہے جسے ہم ماڈرنائز کہہ رہے ہیں، وہ کیا دین سے دوری تو نہیں، کیا شریعت سے دوری تو نہیں، کیا ہمیں اس کا علم بھی ہے کہ ہم جس طرح اس طریقے سے اپنے مذہبی تہوار کو فروغ دے رہے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں یا دین کو ہم سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، مذہبی اسکالرز کو بھی لیں گے، پروگرام میں شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ یوتھ کے چیئرمین ایک ہمارے ساتھ اینالسٹ بھی ہیں بہت اچھے، ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں برات یعنی آزادی کی رات پر کہ آج جو ہے جہنم سے ہم چھٹکارا پاتے ہیں۔ کیا ان باتوں کا علم یوتھ کو ہے، نیشن کو ہے؟ اگر ہے تو پھر کیا یہ شارٹ ٹائم کے لیے قبرستان کو جانا اور قبرستان کو وزٹ کر کے واپس ساری رات خالی کرنے کے بعد نہ وہ نوافل کی ادائیگی نہ وہ اہتمام عبادت کا جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یوتھ اور نیشن کو کیا اس سے واقف ہے یا نہیں، یا انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا، ایک رسم بنا لی کہ آج قبرستان میں جانا ہے اور ہمارے بڑے بزرگ جو ہے قبرستان جایا کرتے تھے، کیا وہ اس سے واقف ہے بھی کہ نہیں یا دین سے سراسر دوری ہے؟ سب سے پہلے ہم شامل پروگرام کرتے ہیں ایک اپنے بہت ہی خوبصورت اینالسٹ کو جو کہ بہت اچھا تجربہ بھی رکھتے ہیں، ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں، معاشرے کے حوالے سے یوتھ کے چیئرمین بھی ہیں، طہا عالم صدیقی کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ طہا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ طہا یہ بتائیے گا کہ شب برات کی جو ہے فضیلت اور اہمیت سے آپ بخوبی واقف ہیں، آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جو ہماری یوتھ ہے آج کل جو اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ مذہبی طور پر جو ہے اپنے آپ کو کافی ماڈرنائز کر رہے ہیں اور دین سے یہ کیا دوری کا سبب بن رہا ہے، اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا ذرا۔ جی ارشد، آپ کا پہلے سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا اور میرا موقف لینا چاہا۔ شکریہ ارشد، پہلے میں شب برات کے حوالے سے بات کروں تو شب برات جو ہے اس کے جو معنی ہیں وہ آزادی کی رات، شب برات کا مطلب جو ہے وہ آزادی کی رات جو ہے وہ مانی جاتی ہے، اور یہ جتنی فضیلت اور جتنی اہمیت والی رات ہے اس میں جتنی عبادتیں کری جائیں وہ کم ہیں میری نظر میں، بے شک، اور جتنی عبادت بندہ عام دنوں میں کرتا ہے وہ اس رات کو کرے تو اس سے کہیں گنا زیادہ بڑھ کے ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے طہا، مجھے اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا آج کی نوجوان کو یہ پتہ بھی ہے کہ اس میں عبادات اور کون کون سی چیزیں ہیں؟ کیا پٹاخے جس طرح بے درے اس کا سائلنسر موٹر سائیکل کا نکال کر آج کی رات کو وہ جو ہے بہت ماڈرنائز طریقے سے قبرستان جانا جس طرح باپ دادا جایا کرتے تھے وہ سنتے آئے اور دیکھتے آئے، تو کیا آج کی رات کی فضیلت یہ وہ جانتی ہے یا اس سے بالکل جو ہے ناواقف ہوتے ہوئے جو ہے جس طرح چل رہا ہے معاشرہ اسی کا شکار ہوئے ہوئے؟ جی ارشد، میں اسی پر آ رہا تھا۔ اصل میں اس پہ جو میں سب سے پہلے قصوروار ٹھہراؤں گا وہ اپنے میڈیا کو ٹھہراؤں گا۔ آج کا جو میڈیا ہے لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عبادت کرنے کے بجائے اس فضیلت والی رات میں کچھ پڑھنے کے بجائے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے لمبی لمبی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ٹرانسمیشن بھی ان لوگوں کی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پورے سال ہمیں ناچ گانا کرنا سکھاتے ہیں، اور وہی پھر لوگ ہمیں جو ہے وہ رمضانوں میں اور اس شب برات میں درس دیتے ہیں، تو وہ ہمیں درس دیں گے کیا؟ دیکھیں اس کے تو دو رخ ہیں، اس کو تو آپ چھوڑ دیں کہ پھر میں آتا ہوں یوتھ کے اوپر۔ جی ہاں، یوتھ جو کرنٹ پریکٹیکلی جو باہر جو انوائرمنٹ جو کریٹ کر رہی ہے اس حوالے سے میڈیا کے تو دو رخ ہیں، آپ چاہے تو چینل سوئچ کر کے آپ دوسرے پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں جو یوتھ ابھی اس وقت جو ہے باہر آؤٹ آف پریکٹیکلی جو ہے وہ دین کہاں سے لے رہی ہے اور کس طریقے سے آگے چل رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ذرا۔ اصل میں ارشد بھائی یہ وہی کام ہو رہا ہے کہ جو پہلے ہوتا ہے کہ اس پاک عبادت رات کو جس میں عبادت کرنی چاہیے شب برات میں، اس وقت جو ہے یوتھ کو ایسے کاموں پہ لگا دیا گیا کہ بم پھاڑنے، پٹاخے پھوڑنے، گھومنے پھرنے پہ، مطلب کہ ان کو فوکس ہی ان کا جو ہے اس رات سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ ہمیں جو ہے اس رات صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، یاسین شریف پڑھنا چاہیے، قضائے عمری کی نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے،
नफली नमाजें पढ़नी चाहिए, लेकिन हम ये सब काम नहीं कर रहे। तो आप इसमें जिम्मेदार किसको समझते हैं? आप इसमें जिम्मेदार किसको समझते हैं? किसकी सबसे बड़ी गलती है कि इस तरह यूथ जो है दीन से दूर है और इस तरह ट्रेंड बना लिया है, और भी बहुत सारी दीगर चीजें, इसमें कसूरवार कौन है आपकी नजर में? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबसे पहले जो कसूरवार है वो वालिदैन है, कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत में उसमें वो बताएंगे उनके इस रात की जो एक खासियत है वो क्यों इस रात को खास जो है इतना वो बनाया गया है। और फिर दूसरी बात के इसका जो दूसरा कसूरवार मैं ठहराऊंगा वो हमारे मीडिया है। हमारा मीडिया जो है वो माशरे की अक्कासी करता है, बिल्कुल, यानी कि माशरे का आने दिखाता है। तो उसमें जो है वो मतलब उसने आवाम को जो है बिल्कुल ही टीवी के सामने बिठाया हुआ है कि लंबी लंबी ट्रांसमिशनें हो रही हैं, और वही इसका मतलब आप उस किस्म के प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं जो इस तरह जो है दीन से दूर करना और जो है इसको जो है मॉडर्नाइज करके पेश करना है, इस किस्म के प्रोग्राम्स की बात कर रही हैं? पूरे टोटल मीडिया की बात कर रहे हैं आप? मैं पूरे टोटल मीडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक अलग चैप्टर हो जाएगा, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जाते जाते कि इस पे हम काबू कैसे पा सकते हैं मजीद आगे, क्योंकि आप चेयरमैन भी हैं यूथ के और यूथ की